کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھر کر انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جوانوں، یہ دنیا بھی عجیب جگہ ہے۔ 100 کلو اناج کا بورا جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جوانوں، آؤ میں تمہیں بنی اسرائیل کے ایک غریب شخص کی درد بھری کہانی سناتا ہوں، ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک غریب شخص تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا تھا۔ غربت کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو نہ تو روٹی تھی نہ تو پینے کے لیے صاف پانی تھا۔ اللہ اکبر! وہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر بسر کرتے تھے، اور درختوں کے پتے کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ ادھر کا حال یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کھانے کھائے جاتے ہیں، پیٹ کی پوجا کی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ کھانے کے باوجود بھی ادھر ناشکری ہو رہی ہے، اور ادھر کا حال یہ ہے درختوں کے پتے کھا کر بھی شکر گزاری کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بھی شکر گزاری ہو رہی ہے۔ ایک دن بیوی نے کہا، او میرے سرتاج، درختوں کے پتے کھا کھا کر تو میں بیزار ہو چکی ہوں۔ درختوں کے پتوں نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس گھاس بھوسے نے مجھے طرح طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا ہے۔ شوہر نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی حل بھی تو بتاؤ نا۔ نیک دل بیوی نے کہا، میرے سرتاج، میں نے سنا ہے فلاں علاقے کا ایک نمبردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے مال سے نوازا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس مالدار کے دروازے پر، اس نمبردار کی چوکھٹ پر کوئی بھی سائل چلا جائے، کوئی بھی غریب چلا جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، ضرور مدد کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اسی کے دروازے پر چلا جا، اللہ کے نام پہ خیرات مانگ، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ عطا کر دے۔ اس غریب شخص نے کہا، او ملکہ، میری شریک حیات، میرے ملک میں اگر اس طرح کے آدمی داخل ہو جاتے جو مخلوق خدا پر رحم کرتے، ترس کھاتے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے، تو یہ نوبت تو نہ آتی نا، پھر ہمارے اوپر اتنا برا وقت نہ آتا کہ ہم روٹی کی جگہ جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر بسر کرتے ہیں۔ میرے ملک میں اگر نیک دل لوگ رہتے، غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ رہتے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے والے لوگ رہتے، عشر دینے والے لوگ رہتے، پھر یہ نوبت نہ آتی، پھر ہمیں درختوں کے پتے کھا کر گزر بسر نہ کرنی پڑتی، ہم روزانہ گندم کی روٹی کھا کر ہی سوتے۔ بیوی نے ہاتھ جوڑ لی، اور میرے سرتاج، میری عرضی قبول کیجئے، میری عرضی رد مت کیجئے، خدا را آپ اس علاقے میں جائیں، اس امیر کے پاس جائیں، جا کر اللہ کے نام پہ سوال کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کر دے۔ جب بیوی نے زیادہ تنگ کیا نا، شکوہ کیا کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر میرا اندر کھوکھلا ہو چکا ہے، میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی ہوں، اب مجھے روٹی کی اشد ضرورت ہے، اب مجھے صاف پانی کی اشد ضرورت ہے۔ جب بیوی نے بار بار اصرار کیا نا تو شوہر نے کہا، اچھا بھلی ماس، تو صبر کر، مجھے رات گزارنے دے، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں گھر سے نکل جاؤں گا، میں گھر سے امیر کی طرف نکل جاؤں گا۔ انہوں نے رات گزاری، اللہ اکبر، صبح ہوتے ہی، جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تو بیوی نے اپنے شوہر کو ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شوہر گھر سے نکل گیا، کہاں جا رہا ہے؟ فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہے، مالدار کے پاس جانا چاہتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ یہاں سے روانہ ہو گیا، بھوک سے نڈھال یہ غریب شخص اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا، آخر کار اس مالدار کی چوکھٹ پر جا ہی پہنچا، اس نمبردار کے دروازے پر جا ہی پہنچا۔ ایک مربع زمین پر مشتمل اس کا گھر تھا، اتنا بڑا گھر تھا،
اب اس غریب شخص نے، بھوک سے نڈھال شخص نے، کمزور انسان نے جیسے ہی اس کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اچانک اس کی نظر اس مالدار کے کتوں پر پڑی۔ 8-10 کتے تھے جو ایک جگہ پر کچھ کھا رہے تھے۔ یہ غریب شخص کتوں کی طرف بڑھا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتوں کے سامنے پکا ہوا گوشت بھی پڑا ہے اور ساتھ میں دودھ بھی پڑا ہے۔ ادھر سے امیروں کے کتے گوشت کھا رہے ہیں، امیروں کے کتے دودھ پی رہے ہیں، ادھر سے غریب کے بچے ٹھنڈے پانے کے لیے ترس رہے ہیں، صاف ستھرے پانے کے لیے ترس رہے ہیں، روٹی کی جگہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر بسر کر رہے ہیں، اور ادھر سے مالدار کے کتے بھی گوشت کھا رہے ہیں، کتے بھی دودھ پی رہے ہیں۔ ہائے، یہ 3 دن کا بھوکا شخص، 3 دن کا مسافر شخص، اللہ اکبر، جیسے ہی اس نے کتوں کے سامنے گوشت کو دیکھا، پکے ہوئے گوشت کو اور دودھ کو دیکھا نا، جیسے ہی اس کی نظر گوشت پر پڑی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ایک دم اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کتوں کی طرف دیکھا، عرض کی، او میرے مالک، تیرے ہاتھ میں عزت ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں ذلت ہے، تیرے ہی ہاتھ میں اچھا وقت ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں برا وقت ہے۔ میرے مالک، تیرے ہی ہاتھ میں امیری ہے، تیرے ہی ہاتھ میں غریبی ہے۔ میرے مالک، تو نے مجھے غریب بنایا، میں نے قدم قدم پر تیری غربت کی بھی شکر گزاری کی، درختوں کے پتے کھا کر بھی میں نے شکر گزاری کی۔ میرے مالک، بے شک عزت تیرے ہاتھ میں، تو عزت دینے پہ آئے تو کتوں کو بھی عزت دے سکتا ہے، کتوں کو بھی عزت دے سکتا ہے، اگر ذلیل کرنے پر آئے تو حضرت انسان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ کتوں کو تو نے اتنی عزت دی ہے کہ کتوں کے سامنے پکا ہوا گوشت پڑا ہے، تیرے کتے گوشت کھا رہے ہیں اور تیرا انسان سوکھی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ میری بیوی گندم کی روٹی کے لیے رو رہی ہے، خون کے آنسو بہا رہی ہے، درختوں کے پتے کھا کھا کر اس کا اندر کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی اس غریب شخص کی نظر کتوں کے سامنے پڑے گوشت پر پڑی، دودھ پر پڑی، تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے تو کبھی گوشت کھایا ہی نہیں تھا، دودھ تو سرے سے ہی نہیں پیا تھا، گوشت کو کبھی دیکھا نہیں تھا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کیا کیا، کتوں کی طرف بڑھا، کتوں کے ساتھ بیٹھ کر گوشت کھانے کے لیے کتوں کی طرف بڑھا۔ ایک ہی سوچ رکھی، یا تو کتے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے یا تو مجھے ساتھ بٹھا کے بھوک مٹانے دیں گے۔ کتوں کی طرف بڑھا، اللہ کا کرنا دیکھیے، قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ کتے حاسدینوں میں سے، کتے حسد کرتے ہیں۔ کتوں کا شمار حاسدین میں اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز کتوں کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ کھانے والی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں، اپنی ملکیت میں ڈال دیتے ہیں، کسی کتے کو قریب نہیں آنے دیتے، کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتے، وہ تنہا اکیلے میں کھاتے ہیں۔ حسد کرنا کتوں کا شیوا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیز کے قریب کسی کو نہ آنے دینا یہ کتوں کا شیوا ہے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، کتے گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ غریب شخص جیسے ہی کتوں کی طرف بڑھا، کتوں نے راستہ چھوڑ دیا، کتوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی یہ غریب شخص گوشت اٹھا کر کھانے لگا، کتوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، کتوں نے گوشت چھوڑ دیا، دودھ چھوڑ دیا۔ 8 کے 8 کتے ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ غریب شخص پیٹ کی پوجا کر رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، بھوک مٹانے کے لیے۔ زندگی ہو گئی تھی، اس نے کبھی گوشت نہیں کھایا تھا غربت کی وجہ سے، کبھی دودھ نہیں پیا تھا غربت کی وجہ سے۔ پہلی مرتبہ اس نے گوشت کو دیکھا، کتوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، کتے وہاں سے ایک سائڈ پہ ہو گئے، حضرت انسان آ گیا ہے کھانے کے لیے۔ کتے تو حاسدینوں میں سے تھے، کتے تو اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے، اسے قریب بھی نہ آنے دیتے۔ کتوں کے اندر رحم ڈالنے والا کون تھا؟ حضرت انسان کے لیے، ایک غریب انسان کے لیے، بھوک سے نڈھال انسان کے لیے کتوں کے اندر رحم ڈالنے والا کون تھا؟ لیکن سنیے، ادھر سے غریب انسان کتوں کا بچا ہوا گوشت کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، ادھر سے نمبردار جس کے گھر میں بیٹھ کے
جس کے کتوں کا بچہ ہوا یہ گوشت کھا رہا تھا، وہی نمبردار دروازے سے اندر داخل ہوا، گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ نمبردار امیر شخص کتوں کی طرف بڑھا دیکھ بھال کرنے کے لیے کہ کتوں نے گوشت کھا لیا ہے یا نہیں کھایا۔ جیسے ہی قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہے، کتے ایک طرف بیٹھے ہیں اور حضرت انسان، بھوک سے نڈھال انسان، بھوک مٹانے کے لیے کتوں کا گوشت کھا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر گیا، غریب کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ جانوروں کا حق مارتا ہے تو، کتوں کا حق مارتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کانوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا، خوب مارا پیٹا۔ تو ہوتا کون ہے میرے کتوں کے منہ سے نوالا چھیننے والا؟ خوب مارا پیٹتے ہوئے کہنے لگا تو ہوتا کون ہے میرے کتے کے منہ سے گوشت چھیننے والا، میرے کتوں کا حق مارنے والا تو ہوتا کون ہے؟ مارتا ہوا پیٹتا ہوا آخرکار فیصلہ یہ کیا کہ اسے قاضی کی عدالت میں لے چلتا ہوں۔ اس دور کے ایک نبی تھے، نبی کی عدالت میں اس چور کو لے کر گیا۔ ہائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب کوئی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے حکمران کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ ہائے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہائے درختوں کے پتے کھانے والے انسان کو یہ ظالم مالدار مارتا ہوا پیٹتا ہوا اسے نبی کی خدمت میں لے کر گیا فیصلہ کروانے کے لیے۔ بیوی نے تو کہا تھا کہ وہ نمبردار بڑا ہی رحم دل ہے، تم اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈال دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت کر دے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا، اس کے کتے تو گوشت کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، لیکن وہ کسی انسان کی بھوک مٹانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ نبی کی خدمت میں لے کر گیا، جا کر شکوہ کیا یہ چور ہے، میرا فیصلہ کیا جائے، اس چور نے میرے کتوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے، جانوروں کے منہ سے نوالا چھیننے والا یہ ہوتا کون ہے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے میری اجازت کے بغیر میرے کتوں کے منہ سے نوالا چھینا، لہٰذا مجھے انصاف دیا جائے، میرا انصاف کیا جائے۔ اس نے میری اجازت کے بغیر میرے کتوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے، لہٰذا مجھے انصاف دلایا جائے۔ قبل اس کے کہ اللہ کے نبی کچھ بولتے، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو کچھ بتایا۔ اللہ کا پیغام سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انسان تم کل فلاں وقت فلاں میدان میں کافی لوگوں کو لے کر جمع ہو جانا، وہاں جا کر آپ کا فیصلہ کیا جائے گا، آپ کو انصاف دیا جائے گا۔ کل فلاں وقت فلاں میدان میں جمع ہو جانا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، دوسرے دن یہ مالدار انسان کافی لوگوں کو اکٹھا کر کے عزیز و اقارب کو فلاں میدان میں جمع کیا۔ اللہ کے نبی بھی وہاں پہنچے، اب فیصلہ ہونے لگا۔ قبل اس کے کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کچھ بولتے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام پھر سے وحی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کو ساری حقیقت بیان کی، سارا واقعہ سنایا۔ وہ علم جو اللہ کے نبی کو نہیں تھا، جبریل علیہ السلام نے وہ علم عطا کیا، وہ حقیقت دی، وہ کہانی سنائی۔ سچی کہانی سننے کے بعد اللہ کے نبی نے مالدار سے مخاطب ہو کر فرمایا، او بدبخت، او نادان، اس نے تو صرف تیرے کتوں کے منہ سے نوالا چھینا، اس غریب نے تو بھوک مٹانے کے لیے صرف تیرے کتوں کے منہ سے نوالا چھینا اور تجھے اتنی تکلیف ہونے لگی ہے۔ ہائے اس وقت کو یاد کر جب تو نے اس کے باپ کے منہ سے نوالا اور ہاتھوں سے جائیداد چھین کر الٹا اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا، اس وقت اس کے باپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس غریب نے تو صرف تیرے کتوں کے منہ سے نوالا چھینا، وہ بھی بھوک مٹانے کے لیے۔
تجھے اس قدر تکلیف ہوئی ہے، اس وقت کو یاد کر جب تو نے اس کے باپ کے منہ سے نوالا اور ہاتھوں سے اس کی تمام جائیداد چھین کر الٹا اسے قتل کر ڈالا، بے رحمی سے اسے قتل کیا تھا، مارا تھا، اس وقت اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ سنتے ہی مالدار شخص کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کہنے لگا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ادھر سے وہ بیچارہ غریب رو رہا تھا، خوف کے مارے خون کے آنسو بہا رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میری بیوی گھر میں بیٹھی روٹی کے انتظار میں ہوگی، روٹی کے انتظار میں ہوگی، اور میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اب اللہ کے نبی نے اس ظالم انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او نادان وہ وقت یاد کر، آج سے 30 سال پہلے تو کسی کا غلام تھا، تو کسی کا نوکر تھا، تو کسی کا ملازم تھا، جس کا ملازم تھا وہ تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اپنا مال فروخت کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا۔ ایک دن تیرا مالک جس کا تو غلام تھا، تیرا مالک اپنے گھر سے مال لے کر دوسرے ملک جا رہا تھا مال فروخت کرنے کے لیے، تو بھی اسی کے ہمراہ تھا، تجھے ہمراہ لیے وہ مال فروخت کرنے جا رہا تھا، تو اس کا غلام تھا، نوکر تھا، ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں آدم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صحرائی علاقہ تھا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک شیطان نے تیرے اندر وسوسہ ڈالا، اچانک شیطان نے تجھے ورغلایا، اچھا موقع ہے، تیرا مالک تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور اتنا زیادہ مال ہے، اس طرح کر مالک کو جان سے ختم کر دے، مالک کو مار دے، قتل کر دے، اور اس کا مال لے کر دوسرے ملک میں چلا جا، نفع کے ساتھ مال بیچ، واپس جا کر امیر بن جا، پھر 7 نسلیں بھی تیرا مال کھائیں تو مال ختم نہیں ہوگا۔ بس یہ خیال ذہن میں آتے ہی تو نے مالک کو بے دردی سے مارا، وہ تیرے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، منتیں کرتا رہا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، میرا معصوم بچہ گھر میں اکیلا پڑا ہے، تنہا ہے، مجھ سے میرا مال لے لے، میری ساری تجارت لے لے، میری جائیداد لے لے، لیکن میری جان بخش دے، میرے مر جانے کے بعد میرا چھوٹا بچہ کہاں جائے گا، میرا بیٹا کہاں جائے گا، میں اسے یتیموں کی سی زندگی نہیں گزارنے دیتا، میرے مر جانے کے بعد میرا بچہ یتیموں کی سی زندگی گزارے گا، وہ دوسروں کا اترا ہوا کپڑا پہنے گا، پھر وہ دوسروں کی اتری ہوئی جوتی پہنے گا، پھر وہ دوسروں کا بچہ ہوا کھانا کھائے گا، دوسروں کا بچہ ہوا تو کیا، آج وہ بیٹا کتوں کا بچہ ہوا کھانا کھانے پر مجبور ہو گیا، تو نے اسے بے دردی سے مارا، وہ اپنی جان کی تجھ سے بھیک مانگتا رہا، زندگی کی خیرات مانگتا رہا، تو نے اسے معاف نہ کیا، بے دردی سے مار دیا، اس کا مال لے کر دوسرے ملک میں پہنچا، بڑے نفع کے ساتھ مال فروخت کیا، اور واپس آ کر تو علاقے کا نمبردار بن گیا، تو امیر بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او نادان سچ بتا، کیا یہ وہی مال نہیں ہے جو تو نے اپنے مالک سے چھینا تھا، اسے مار کر چھینا تھا، اور وہ مالک کوئی اور نہیں تھا، وہ اسی غریب کا باپ تھا، وہ غریب جو کتوں کا رزق کھانے پر مجبور ہو گیا، کتوں کا جھوٹا کھانے پر مجبور ہو گیا، وہ باپ کوئی اور نہیں تھا، وہ اسی غریب کا باپ تھا۔ تو نے سارا مال ضبط کر لیا، آرام و آرائش کی زندگی گزارنے لگا، عیاشیاں مارنے لگا، ہائے وہ روٹی چرا کے چور ہو گیا، اور لوگ جائیدادیں کھا گئے، دوسروں کا حق چھینتے چھینتے، جائیدادیں کھا گئے، دوسروں کا حق مارتے مارتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، او نادان مجھے اتنا تو بتا دے کہ اس غریب نے تیرے کتے کے منہ سے روٹی کا نوالا چھینا، تجھے اس قدر تکلیف ہوئی، اور جب تو نے اس کے باپ سے اس کے ہاتھوں پوری کی پوری جائیداد چھینی تھی اور بے دردی سے اسے مارا تھا، اس وقت اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ امیر شخص نے کہا، جی میں آپ کی بات پر ایسے یقین نہیں کرتا، میری بھی تو معاشرے میں عزت ہے، ایسے مجھے جھوٹا کیوں کہا جا رہا ہے، مجھے جھوٹا کیوں بنایا جا رہا ہے، مجھے قاتل کیوں بنایا جا رہا ہے، مجھے کوئی نشانی دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تو اس مالدار شخص کو مارنے لگا تھا،
تو اس کے ہاتھ میں 2 پتھر آئے، اس نے ایک پتھر تیرے سر پر مارا تھا اور ایک پتھر تیرے بازوں پر مارا تھا، دیکھ تیرے سر پر بھی اس پتھر کا نشان ہوگا اور تیرے بازو پر بھی اس پتھر کا نشان ہوگا۔ 30 سال گزر گئے جب لوگوں نے اس کے کپڑے پھاڑ کر دیکھے، کیونکہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ یہ قاتل بھی ہے، ظالم بھی ہے، غریبوں پر ظلم کرنے والا، غریبوں کا حق مارنے والا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اس قدر نفرت ڈالی، لوگ اٹھے، اس کے کپڑے پھاڑے، دیکھا اس کے بازو پر 30 سال بعد بھی پتھر کا نشان تھا، اس کے سر پر 30 سال بعد بھی پتھر کا نشان تھا۔ اللہ کے نبی نے اب اس غریب شخص کو، درختوں کے پتے کھانے والے شخص کو، کتوں کا بچہ کھچا کھانے والے شخص کو کہا، او غریب انسان، اٹھ اپنے باپ کا بدلہ لے، اٹھ اپنے باپ کا بدلہ لے۔ 30 سال بعد باپ کا بدلہ لیا گیا۔ غریب انسان نے تلوار اٹھائی، باپ کے قاتل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس جتنا بھی مال ہے سب کا سب تیرا ہے، یہ تیرے باپ کی وراثت ہے، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ آج سے اس کی کوٹھیاں، اس کے بنگلے، اس کی جتنی جائیداد ہے وہ اس کی نہیں ہے، اس کے خاندان کی نہیں ہے، اس کی اولاد کی نہیں ہے، وہ تیری ہے۔ تو بھی جا، اس کی جائیداد بھی لے کے جا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے جوانوں۔ اللہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے، وہ چاہے فوری طور پر انصاف لے لے، وہ چاہے گناہ کرنے کے فوراً بعد حساب لے لے، وہ چاہے 10 سال بعد حساب لے لے، وہ چاہے 30 سال بعد، اللہ کا ترازو انصاف تولے گا ہی تولے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کو مارو گے تو اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں میں تمہیں ضرور مروائے گا، کسی کا حق مارو گے تمہارا حق مارنے والا ضرور کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ 30 سال بعد بھی دیکھیے قدرت کا کرشمہ، حق والوں کے پاس حق پہنچ گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنے مقدمات اللہ کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ خود ان کے مقدمے لڑتا ہے۔ اور یہ تو واضح ہے نا، اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں، 2 بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نمبر 1 تو اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر شکر گزاری کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی نعمتیں ان کے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں صرف انہی کے قدموں پر ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ادھر سے درختوں کے پتے کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جا رہی ہے، ادھر سے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جا رہی ہے۔ اس لیے تو آج ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ جب سے ہم نے شکر گزاری کا دامن چھوڑا، جب سے ہم نے ناشکری کا پلہ پکڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے برکت اٹھا لی۔ آج ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، رزق ہے، سب کچھ ہے۔ مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی راتوں کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ دل بیچارہ ہے تو بے چین ہے، دل ہے تو بے قرار ہے، دل ہر وقت بے قراری کا سبب بنا رہتا ہے، دل ہر وقت بے چینی کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس مال تو ہے، دولت تو ہے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے ہم وہ نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، میں بڑی بڑی نعمتیں تمہارے قدموں پر ڈال دوں گا، اور وہ نعمتیں جو میں تمہارے قدموں پر ڈالوں گا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا نام سکون ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے اس کا نام ہے خوشحالی۔ وہ نعمت تمہارے دل کو سکون بخشے گی، تمہارے دل کو تازگی بخشے گی، تمہارے دل کو بے چینی سے بچائے گی، بے قراری سے بچائے گی۔ اس لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہا کر۔